اور تم عبادت سمجھ کے کرو گے، حالانکہ وہ عبادت نہیں بدعت ہوگی۔ تو ہر مہینے کا یہی حال ہے، رجب کے مہینے کا بھی یہی حال ہے کہ جو عبادت کرنی چاہیے، حرمت والا مہینہ ہے، گناہ سے بچنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، اس پر کسی کا زور نہیں ہے، اس پر کسی کا فوکس نہیں ہے، اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے، لیکن 27 رجب کو روزہ ضرور رکھیں گے، راز و نیاز ضرور کریں گے، فاتحہ ضرور کروائیں گے، کونڈے کی 22 رجب کی جو رسم ہوتی ہے وہ ضرور ادا کریں گے۔ اس کے پیچھے ایک شیطانی واقعہ ہے، شیطانی چال ہے، ایک ڈرامہ ہے کریٹ کیا ہوا ہے، جھوٹا، فراڈ، اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حدیث سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سیرت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سنت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، عہد نبوی کے واقعات اور ان کی سیرت کو پڑھ کر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلا وجہ کی یہ چیزیں جو جہالت پر مبنی ہیں، حماقت پر مبنی ہیں، لاجیکل ٹھیک نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو لوگ بڑے زور و شور سے کرتے ہیں۔ یہ شیطانی چال ہے، شیطانی ہٹ گندہ ہے، شیطانی وساوس ہے۔ معراج کے حوالے سے میں آپ سے ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی کو جلوس منانے کی فکر ہے، معراج میں لائٹنگ کرنے کی، ڈیکوریشن کرنے کی، سجانے کی، زیب و زینت کرنے کی، نیا کپڑا پہننے کی، نہانے کی، گھر کی صفائی کی، روزہ رکھنے کی جو کہ بدعت ہے، اور میلاد کرنے کی، نظر و نیاز کرنے کی، فاتحہ کرنے کی، سب کو فکر ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اتنے عظیم سفر میں، اتنے بڑے سفر میں جو سب سے بڑا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وہ نماز ہے، نماز کو کس کی فکر ہے؟ 27 رجب کو بھی لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ڈھنگ سے، کم 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لے آدمی، کہ بھائی اتنا بڑا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اتنے بڑے سفر میں ملا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے طور پر دیا تھا، محبت کے طور پر، کہ جب کوئی مہمان روانہ ہوتا ہے تو محبت کے طور پر اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر آئے تھے۔ جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں یا نماز کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ عاشق رسول نہیں ہیں، یا یہ کہ وہ حضور کے وفادار نہیں ہیں، غدار ہیں یہ لوگ۔ وہ چاہے کتنے بھی عاشق رسول کا جھنڈا اور بینر لگا لیں، کتنا بڑا بھی جلوس نکال لیں، اور کتنا بڑا بھی بینر لگا لیں، اور کتنی بھی اپنے گھر گھر میں جو ہے جھنڈا لگا لیں، عاشق رسول وہ نہیں، کیونکہ اگر عاشق رسول ہیں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا تھا، اتنے عظیم سفر میں ملا تھا، اتنے بڑے سفر میں ملا تھا، جو معراج کا سفر ہے، جو عظیم الشان واقعہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا تحفہ ملا وہ نماز، اور ہم نماز کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، اس کی پابندی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو نہ وہ اللہ کا وفادار ہے اور نہ رسول اللہ کا وفادار ہے۔ وہ چاہے جھنڈے جتنے لگائے، جلوس جتنے لگائے، جلوس جتنا نکالے۔ تو آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اس کی تفصیلات آپ 2-3 سال پہلے مجھ سے ہی سماعت کی تھی۔ معراج کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا تھا، 2-4 ہفتے میں نے رکھے تھے۔ اس کی حکمت اور اس میں عبرت، اس کی نصیحت، اس کے سارے ڈیٹیل اور تفصیلات میں نے رکھا ہے۔ اگر آپ کو سننا ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، وہاں پر پڑا ہوا ہے پورا 4-5 ہفتے کا۔ لیکن میں آج جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر ہم معراج سے کچھ بھی نہیں سیکھنا چاہتے، کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑنا چاہتے، حالانکہ معراج کا پورا سفر عبرت ہے، نصیحت ہے، سیکھ ہے، قدم قدم پر ہم مسلمانوں کے لیے اس میں سیکھ ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں سیکھنا چاہتے اس سفر سے کم اتنا سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد واپسی پر جو امت کے لیے تحفہ لے کر آئے تھے، جو نماز کا تحفہ تھا۔ ہر عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دی گئی ہے، حضرت جبرائیل نے وحی کے ذریعے دنیا میں لا کر دی ہے، لیکن یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ملاقات میں اپنی رخصتی میں دی ہے، نماز۔ تو کم سے کم ایک چیز سیکھ لیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اس لیے کہتے ہیں، بزرگوں کا قول ہے، بعض لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں،
ہم لوگ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ یہ حدیث ہی ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، بہت تحقیق کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ حدیث ہوگی، لیکن تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہے یہ، لیکن جو بھی قول ہے اچھا ہے کہ مومن کی معراج نماز ہے۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لے کر عرش معلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا، باتیں کرنا، اور بیچ میں جو سارے تفصیلات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، اور مومن کی معراج نماز ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، قرب حاصل کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اتنے قریب تھے۔ وہ کیفیت، وہ احساس، وہ جذبات اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جو کیفیت، جو احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد حاصل ہوا تھا، قربت کے بعد حاصل ہوا تھا، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی کیفیت ہم کو شامل ہو تو ہم نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز اللہ سے قریب کرتی ہے۔ ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی بالسجود، کہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے نماز کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ سوچو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت تو ہونی چاہیے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ 5 وقت دیکھتا ہے بندوں کو۔ ایک آدمی نابینا ہے اور اس نے کسی سے عشق کر لیا ہے، وہ اپنے معشوق کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا معشوق مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ بنے گا، سنورے گا، اچھے سے رہے گا۔ تو ایسے ہی ہماری ایمانی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، اللہ کو محسوس کر سکیں یا اس کا استحضار کر سکیں، تو کم از کم ہم تو یہ سوچیں کہ ہمارا جو محبوب خدا ہے، ہمارا جو معشوق خدا ہے، ہم تو نابینا ہیں ایمانی طور پر، ہماری آنکھیں بند ہیں، کان بند ہے، احساس بند ہے، ہم اتنا سمجھ نہیں سکتے، ہماری ویسی فیلنگ نہیں ہے، لیکن ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خدا جس بندے پر نظر ڈال دے، وہ 5 وقت نظر ڈال دے، اس کا کچھ بگڑے گا، اس کا کچھ نقصان ہوگا، وہ کسی مصیبت میں پڑے گا، وہ کسی پریشانی میں آئے گا۔ اللہ کی نظر رحمت جس پر پڑ جائے گی وہ پریشان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ آدمی نماز پڑھنے سے معراج جیسی کیفیت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، معراج والی فیلنگ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اللہ سے باتیں کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی حرکت کہ وہ رکوع کر رہا ہے، وہ قیام میں ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ قومے میں ہے، وہ جلسے میں ہے، وہ قعدے میں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ کھجلی کے نظر ہو جاتی ہے، کبھی یہ کھجلا رہے ہیں، کبھی ادھر ہل رہے ہیں، کبھی ادھر ہل رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ہم ڈانس کر رہے ہیں نماز میں، کبھی کپڑا صحیح کر رہے ہیں، کبھی آستین صحیح کر رہے ہیں، کبھی دامن سے کھیل رہے ہیں۔ ابے تجھے پتہ نہیں ہے تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارا محبوب جب ہمیں دیکھے تو ہم کتنے اسٹائل میں رہتے ہیں، کتنا سنور کر رہتے ہیں، کتنا بن کر رہتے ہیں، اور کیسے ڈیشنگ لگتے ہیں ہم کہ واہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بہت بن سنور کر، زلفوں کو سنوار کر، کپڑوں کو سنوار کر، اور اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا بن کر اس کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا محبوب حقیقی تو خدا ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہے تو وہ اللہ کی۔ تو دنیاوی محبوب کے لیے، دنیاوی معشوق کے لیے کتنا سنورتے ہیں، کتنا بنتے ہیں، کتنا پرفیوم لگاتے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، اور کیسے
جو ہے پھونک پھونک کر قدم ڈالتے ہیں، ناز و نخرے سے بولتے ہیں، ناز و نخرے سے چلتے ہیں، نماز میں جب ہوتے ہیں تو کتنی حرکتیں ہو رہی ہیں، کتنی کھجلیاں ہو رہی ہیں، کتنی کھانسیاں ہو رہی ہیں، اور کتنی جو ہے سستیاں ہو رہی ہیں، کوئی ہافی نکال رہا ہے، کوئی بدن کو نوچ رہا ہے اور ڈکارے مار رہا ہے۔ خدا دیکھ نہیں رہا ہے ہماری حرکتوں کو؟ ہم اپنی نماز کو درست کریں، سب سے پہلے تو ہم نماز کے پابند بنیں، اور اگر ہم نماز کے پابند بن گئے ہیں تو پھر نماز کے اندر وہ کیفیت پیدا کریں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم خدا کو دیکھیں نہ دیکھیں لیکن خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی کہ فویل للمصلین، یہ 30ویں پارے کی آیت ہے سورہ ماعون کی، ارأیت الذی یکذب بالدین، سب کو یاد ہوگا، اس مضمون کو یاد رکھیے، یہ سورت سب کو یاد ہوگی نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ 3 آیتیں ہیں، اس کے اندر بھی 3 مضمون ہیں مستقل، اس پر اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو 3 جمعہ چاہیے، اس لیے میں نے ان 3 آیتوں کو ابھی چھوڑ دیا ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو ہر ایک آیت کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس کا 2 معنی ہے، ایک تو نماز ہی نہیں پڑھتے، رجب کے مہینے میں جس چیز کو نوٹس کرنا چاہیے تھا، جس چیز کو مارک کرنا چاہیے تھا، جس چیز پر توجہ دینا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ بھائی ہمارے نبی کو سب سے بڑے سفر میں، سب سے عظیم الشان سفر میں، سب سے بڑے معجزے میں جو سب سے بڑا تحفہ ملا تھا وہ نماز ہے، اور نماز ہمارے نبی نے ہمیں دیا، اور نماز کے بارے میں نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، بلال تم آذان دو، اس سے میرے دل کو اور آنکھ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ نبی نے یہ کہا تھا، تو ہمیں یہ توجہ دینا چاہیے کہ نبی کو سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے نماز سے، لہٰذا مجھے جو عبرت اور نصیحت پکڑنا چاہیے وہ یہ کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا رجب کے مہینے میں، یا معراج کے سفر سے مجھے یہ سیکھنا چاہیے۔ اس پر تو کسی کی توجہ نہیں ہے، حلوہ مالیدہ میں لگے ہوئے ہیں، اگربتی موم بتی میں لگے ہوئے ہیں، راز و نیاز میں لگے ہوئے ہیں، دم درود میں لگے ہوئے ہیں، فاتحہ درود میں لگے ہوئے ہیں، میلاد میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی نماز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کی طرف متوجہ ہوئیے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز اللہ سے قریب کرے گی، نماز آپ کے مسائل کو حل کرے گی، نماز آپ کو برائی سے روکے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیا اور منکرات چیزوں سے روک دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، میری یاد تمہیں نصیب ہوگی، میرا وجود تمہیں سمجھ میں آئے گا، میرے احکام تمہیں سمجھ میں آئیں گے۔ نماز جو ایک پریکٹیکل طور پہ جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ پریکٹیکل ایکسرسائز ہمیں پوری زندگی سکھاتی ہے، پوری زندگی، کہ پوری زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ صرف ٹھمکے مارنا نہیں ہے، ٹھونگے مارنا نہیں ہے، یہ ہم کو پوری زندگی سکھاتی ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، ایک ایک لفظ، ایک ایک رکن، ایک ایک ادا، ایک ایک موونگ مومنٹ ہمیں سکھاتا ہے، زندگی کا ہر سبق اور ہر پارٹ سکھاتا ہے۔ کہ آپ جب 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سکھاتا ہے، خدا کا وجود سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی مان کر، اللہ کو مان کر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم نے اللہ اکبر کہا، اور کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا اللہ ہے، ہر طاقت سے بڑا اللہ ہے، ہر طاقت کو مات دینے والا اللہ ہے، ہر طاقت کو بھسم کرنے والا اللہ ہے، ہر طاقت کو ختم کر دینے والا اللہ ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ یہ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں،
یہ عقیدہ رکھتے ہیں. نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی تم کسی مصیبت میں پڑھو، جب بھی تم کسی امتحان میں پڑھو، جب بھی تم کسی آزمائش میں پڑھو، تو تم جو نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہو اللہ اکبر، تو اللہ اکبر یہ تمہاری زندگی میں بھی ہونا چاہیے، دکان میں بھی ہونا چاہیے اللہ اکبر، مکان میں بھی ہونا چاہیے اللہ اکبر، تمہارے معاملات میں بھی ہونا چاہیے اللہ اکبر، تمہارے بزنس اور تجارت میں بھی ہونا چاہیے اللہ اکبر، تمہاری معاشرت میں بھی ہونا چاہیے اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے. کوئی سماجی چیز نہیں، کوئی معاشرت نہیں، کوئی معاملات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ اکبر، اللہ کے نام سے جینا ہے، اللہ کے نام سے مرنا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ یاد دلاتی ہے نماز. اقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے لیے نماز قائم کرو. تو نماز صرف کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، کوئی ایک رسم نہیں ہے جو ہم 5 وقت ادا کر کے چلے جاتے ہیں. فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسی نمازیوں کے لیے، ایسے نمازی کے لیے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے تو ہلاکت ہے ہی. اور ایک وہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی توجہ نہیں ہے، ان کا دھیان نہیں ہے، ان کی نیت صحیح نہیں ہے. الذین هم یراؤون، وہ دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کچھ بھی نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. کب رکوع ہوا، کب سجدہ ہوا، کب تلاوت ہوئی، کون سی سورہ پڑھا اور کتنا کیا ہوا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. سوتے ہوئے نماز شروع کیا اور سوتے ہوئے نماز ختم کر دیا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ساتھ ایک عادت سی لگی رہتی ہے کہ رکوع کے وقت رکوع، سجدے کے وقت سجدہ اور قیام کے وقت قیام. تو اس عادت کے مطابق ہماری باڈی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی چلی جاتی ہے اور ہم موو ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. بھری مسجد میں اگر امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو بھری مسجد میں کسی کو خیال تک نہیں ہوتا کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، کسی کو خیال نہیں ہوتا. قرآن کے اندر یہی کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے، یا نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتے تو نماز کے اندر صرف ٹھونگے مارتے ہیں، صرف مومنٹ کرتے ہیں، موو ہوتے ہیں، بس موو ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، رسم ہے. خشوع نام کی کوئی چیز نہیں، خضوع نام کی کوئی چیز نہیں، تلاوت کرنے آتی نہیں، تسبیح پڑھنے آتی نہیں، تحمید پڑھنے آتی نہیں، سنت کے مطابق نہ رکوع ہے، نہ سنت کے مطابق سجدہ ہے، نہ کسی رکن کا پتہ ہے، نہ نماز کے واجبات معلوم ہیں، نہ نماز کے مستحبات معلوم ہیں، نہ نماز کے فرائض معلوم ہیں، نہ نماز کے شرائط معلوم ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، اور 50 سال کے نمازی ہیں، 50-60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہمیں ہر سال سکھاتا ہے کہ بھائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر ہوا تھا، جس سفر کا نام ہے معراج، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ. اس سفر سے جو سب سے عظیم چیز جڑی ہوئی ہے، اور اس سفر میں جو سب سے بڑا عظیم تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ نماز ہے، جو اس امت کی معراج ہے، اس مومن کی معراج ہے، اس مومن کی ترقی ہے، اس مومن کی بلندی ہے، اس مومن کی عالی شان اور عالی مرتبت اور اونچے مقام پر لے جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. ہماری اور آپ کی معراج ظاہر ہے کہ ہم تو ساتوں زمین کا سفر نہیں کر سکتے، ساتوں آسمان کا سفر نہیں کر سکتے، دیدار خداوندی نہیں کر سکتے. ہم کیا نبی نہیں کر سکے ہمارے نبی کو چھوڑ کر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنا دیدار کرائیے. طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو پہلے تم مجھے دیکھنے کے بجائے میرا ریفلیکشن دیکھو، میرا نور، میرے نور کو اگر تم برداشت کر لو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے نور کا ایک جھلک بھیجا تھا، ایک تجلی تھی، ایک نورانی چیز بھیجی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، برداشت نہیں کر پائے.
یہ شرف صرف ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ نے نور بھی دیکھا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا اس طریقے سے دیکھا جس طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور پھر ہم کلام بھی ہوئے اور بات بھی کی۔ تو یہ تو ہمارے بس میں ہے نہیں کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہو بات کریں۔ قیامت میں یہ نعمت ہمیں ملے گی، جنت میں یہ نعمت ملے گی کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ جنتی کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ ہر جنتی کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے، وہ جنت میں ملے گی۔ دنیا میں اگر ہم معراج چاہتے ہیں، دنیا میں اگر ہم بلندی چاہتے ہیں، دنیا میں اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عالی شان مقام اور مرتبہ ملے، تو نماز کی پابندی کیجیے، نماز کو رسماً ادا مت کیجیے۔ نماز صرف جمعہ میں پڑھنے کا نام نہیں ہے، عیدین میں پڑھنے کا نام نہیں ہے، رمضان میں پڑھنے کا نام نہیں ہے، یا موقع مل جائے تو پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور نصیحت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت بھی صحابہ کو اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اللہ سے نماز کے بارے میں ڈرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یمن کا گورنر بنایا تھا تو وہاں کے گورنر کو تاکید کی تھی، اور ہر جگہ کے گورنر کو تاکید کی تھی کہ اگر تم نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو تم کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ نماز کا جو پابند نہیں اس کو معزول کر دیا جائے گا، اس کو ہٹا دیا جائے گا گورنری سے۔ آج تو ہماری زندگی میں نماز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نماز کے لیے نہ وقت ہے، نہ نماز کے لیے کوئی شیڈول ہے، نہ نماز پر کوئی توجہ ہے، نہ نماز پڑھنے کی نیت ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں ہزار بہانے ہیں۔ پاک نہیں ہے، بھائی تم ناپاک ہوتے کیوں ہو؟ مسلمان ہو، مسلمان کا بچہ ہے، اس کو تو 24 گھنٹہ وضو سے رہنا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ 24 گھنٹہ وضو سے رہے، جائے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا غسل نہیں ہے، میں کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا، میرے کپڑے میں پیشاب لگا ہوا ہے۔ یہ سب بہانے ہیلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جیسی عظیم عبادت کو سمجھ کر، سیکھ کر اور اس کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔